زندگی کتنی خراب ہوتی ہے. جب انسان بزرگ ہو جاتا ہے نا تو لوگ اس کو کچرے کی طرف پھینک دیتے ہیں، اس کو بیوقوف کہنے لگتے ہیں. آج ایک دادی جی سے ملاقات ہو گئی. ان کے بچوں نے ان کی قدر ہی نہیں کی. یہ بھول گئے کہ وہی ماں ان کو زندگی بھر ساتھ لے کر کے چلتی رہی، لیکن آج اسی ماں کو باہر نکال دیا اور وہ در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں. مطلب زندگی میں لوگ کسی کے سگے نہیں ہیں. جیسا آپ کرو گے ویسا بو گے، جیسا کھانا بناؤ گے ویسے ہی کھاؤ گے. لیکن یہ لوگ بھول جاتے ہیں، صرف زندگی میں ہائے ہائے کر رہے ہیں. ہائے ہائے کے بعد میں وہ مصیبت کیوں مول لے لیتے ہیں؟ یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ آج آپ کے ساتھ ایسا، آپ ان کے ساتھ ایسا کر رہے ہو، کل آپ کے ساتھ بھی یہ لوگ کریں گے. لیکن نہیں، سب لوگ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں لگے رہے، چاہے ماں باپ بچے کو، چاہے بچے ماں باپ. لیکن ماں باپ تو ایسے کم ہی ہوتے ہیں، لیکن بال بچے زیادہ ہی ہو گئے ہیں. ایسا بہویں آتی ہوں، چاہے بیٹے آتے ہوں، چاہے ماں بھی ہے، غصے میں آ کر کے کچھ بک دیتی ہے. لیکن تھوڑا برداشت کر کے اگر سب چلنے لگے نا تو لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا. لیکن ایسا نہیں کرتے، سب لڑے جا رہے ہیں، سب ایک دوسرے کو نیچا دکھا رہے ہیں. میں مانتی ہوں کہ بزرگ بھی کچھ نہ کچھ بک دیتے ہیں، فالتو کی باتیں. لیکن کیا کرو گے؟ بچپن میں آپ جب توتلی آواز میں کچھ نہ کچھ بکا ہے، اس کا یہ مطلب تھوڑی ہوتا ہے کہ ان کو گھر سے نکال دو گے، ان کو روٹی نہیں دو گے، ان کو گالیاں دو گے. کتنی بری بات ہے. مجھے تو بہت رونا آ رہا ہے. میں نے جب ان کی دکھ کی کہانی سنی تو مجھے بہت عجیب لگا. ان کے پاس ایک نوٹ تھا پھٹا ہوا، وہ اسی کو لے کے گھوم رہی ہیں. مطلب زندگی میں کتنی مصیبت ہے. وہ بینک میں بھی گئی تھی، لیکن بینک والوں نے بول دیا ان کو کہ تمہارا جب تک کھاتا نہیں تب تک ہم تم کو جانتا نہیں. تو ان کا نوٹ نہیں لیا اور ان کو نوٹ ان کا واپس کر دیا. ابھی وہ اسی نوٹ کو لے کر کے گھوم رہی. لیکن یہ مت بھولنا کہ سریتا کیسوانی کوشش پوری کرے گی، اپنے اکاؤنٹ میں ڈال دے گی وہ پیسہ لے کر کے اور ان کو نیا نوٹ دے دے گی، جس سے وہ کچھ کھا سکتی ہیں. در در کی ٹھوکریں تو نہیں کھائیں گی، کھانا تو کھائیں گی، کچھ نہ کچھ کھائیں گی. میں کیا کروں؟ میرے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ میں سب کے لیے کر سکتی. لیکن جو میرے پاس آتا ہے میں کوشش پوری کرتی ہوں کہ میں کسی کا ساتھ دوں. لیکن میں دیکھتی ہوں کس کا ساتھ دوں. سب کے گھر میں کچھ نہ کچھ ایسا چل رہا ہے. کب بدلے گا یہ گھر؟ لوگ گھر کا نظارہ تو بدل دیے، لیکن نظریہ نہیں بدل رہے دیکھنے کا. لوگوں نے کپڑے پہننا اسٹارٹ کر دیا، لیکن کپڑوں کی جگہ زندگی پر داغ جو ہے نا وہ لوگوں کو دکھائی دے رہا ہے. لوگ زندگی کے داغ کو دیکھ لیتے ہیں، اس کے اوپر نہ جانے کتنے پرکار کے کیچڑ اچھال دیتے ہیں، لیکن اس کا کپڑا نہیں کلین کرتے ہیں. ایسا مت کرو دوستو. سب کی زندگی ہے، سب کا ساتھ سب کا وکاس یہ بولتے جا رہے ہیں، لیکن اپنے کا ہی ساتھ چھوڑ دے رہے ہیں. میں مانتی ہوں بزرگ تھوڑا سا 19-20 بول دیتے ہیں، 19 کیا وہ 10-12 بول دیتے، لیکن ویسا مت کرو. کسی کا سہارا بنو، کسی کا سمرتھن دو، کسی کو اسمرتھن مت کرو. وہ اتنا رو رہے ہیں، میں آپ کو دکھا نہیں سکتی. بیٹھے ہیں میرے بازو میں، لیکن میں آپ کو ان کے درد بتا نہیں سکتی. وہ کھانس رہی ہیں، ان کو تکلیف کتنی ہے میں ہی سمجھ سکتی ہوں. ان کے پیر میں چپل نہیں تھے، چھالا نکل آیا. ان کو در در کی ٹھوکریں، اور ان کی پراپرٹی ہے. یہ مت سوچو کہ گھر نہیں ہے ان کا، لیکن وہ پولیس چوکی نہیں جاتی، وہ کورٹ نہیں جا رہی. وہ کہہ رہی کس کے اوپر مقدمہ کروں، کس سے لڑوں؟ میرا ہی بچہ ہے، میرا ہی خون ہے. میں نے اس کو اسے مصیبت سے پالا ہے، کہاں منت میں نے مانا ہے، پتہ تب جا کے میرا ایک بیٹا جنم لیا. میں کہتی ہوں ایسے شادی نہیں کرنا چاہیے انسان کو. ایسا بچہ پیدا کر کے کیا مطلب ہے؟ لوگ کہتے ہیں شادی کرو، بچے پیدا کرو. ایسا نٹھلا بچہ پیدا ہو جائے گا، آپ کی زندگی جھنڈ ہو جائے گی. لوگ کہتے ہیں بہو نکالتی، یہاں الٹا ہو گیا. یہاں آج کل بیٹا ہی نکال رہا ہے، بھائی بہنوں کو نکال رہا ہے. سب بدل گئی دنیا. ماں اپنے بچوں کو نکال رہی ہے. دنیا پوری بدل گئی. سوچ کیوں نہیں بدل رہے ہو؟ دنیا میں سب کہتے ہیں سب میرا ہے، لیکن سب غیر بنا دیا ہے. سب نے ایک دوسرے کو ٹھوکر کھانے کے لیے مجبور کر دیا ہے. سب ایک دوسرے کو کہتے ہیں یہ مت کرو وہ مت کرو، لیکن سب اسی کام کو کروا رہے ہیں. سب کو روٹیاں نہیں دے رہے ہیں. سب کی زندگی جھنڈ کرے پڑے جائیں. میں تو سوچ کے پریشان ہوں. کیا کروں؟ کسی کا سہارا نہیں بن پا رہا ہے. کتنے کا سہارا بنیں گے ہم؟ نہیں بن پا رہے ہیں. لوگوں کو بدلنا چاہیے. بدل جاؤ زندگی میں. سب کا درد سب کا سمجھو. آپ کو بھی چوٹ لگتی ہے تو ان کو بھی لگتی ہے، آپ کو دکھ ہے تو ان کو بھی دکھ ہے. وہ بھی گھاؤ برداشت کر کے آپ کو پیدا کی ہیں، آپ کو دنیا میں لائی ہیں. لیکن ایسا مت کرو. سب ان کو بیوقوف کہہ رہا ہے. وہ بیوقوف نہیں، مجھے بھی لگا تھا تھوڑا سا مائنڈ سرک گیا. نہیں، وہ بالکل سمجھدار ہیں.
क्योंकि उन्होंने ठोकरें खा करके आपको पैदा किया है, लेकिन आप उस ठोकरों को भूल गए हो और उनकी ज़िंदगी जहन्नम बना दी आप लोगों ने। पैसा उनसे लेने के बाद में उनको ही दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर कर दिया। ऐसा मत करो दोस्तों, एक दूसरे का सहारा बनो, चाहे वो बेटा बाप का हो, चाहे बाप बेटे का हो, चाहे माँ बेटी का हो, चाहे बेटी माँ की हो। लेकिन नहीं, सबको पैसा मिलने के बाद में ना जब थोड़ा सा माइंड चलने लगता है ना तो ज़्यादा गलत दिशा पे लेके जा रहा है। ऐसा मत करो, मत करो।